اور اس کے بعد حضرت مولانا عبدالباسط صاحب کاشفی دامت برکاتہم ہم تمام کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ بچے اور بچیوں سے خواہش کی جاتی ہے خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں، خاموش بیٹھے رہیں اور بغور سماعت فرمائیں اور نیتوں کو درست فرمائیں کہ جو بھی سنیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اب میں بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب اب خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وقال تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصر الأمة وجهادا في سبيل الله حتى يأتيك اليقين۔ أما بعد، معزز علماء کرام، دینی بزرگوں، دوستوں، اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مبارک اور نورانی محفل میں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھو، سب سے بڑا عالم تو اللہ ہے، سب سے بڑا عالم اللہ ہے۔ ہم تو جو ہے چند چیزوں کو ہم نے یاد کیا، ان علماء کرام تعریف کر رہے ہیں، ہم تو تعریف کے قابل نہیں ہیں۔ اصل تعریف تو اللہ کی ہے، اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف کرے کم ہے اور جتنی حمد و ثنا کرے کم ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو ہے سارے دنیا کے اندر جتنے درخت ہے ان درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہے ان سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی لکھی جائے تو سارے قلم اور ساری دوات ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور سب سمندر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے آئی اور اس نے سمندر میں چونچ مار کر پانی پیا اور اڑ کے چلی گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے موسیٰ، جانتے ہو کہ میرا اور تمہارا علم کیا ہے؟ اس علم کی مثال کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرا اور تمہارا علم اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر میں جو چونچ ماری اور جو پانی پیا ہے، تھوڑا سا پانی اس کے چونچ میں ہے، وہ میرے اور تمہارے علم کی مثال ہے، اور باقی جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ فیلحال بہت خوشی ہوئی اس مبارک جو ہے موقع پر، اور اس محلے کے اندر جو ہے ایک مکتب قائم ہوا اور بچے قرآن پڑھے اور دعائیں سیکھی اور احادیث سیکھے، اور ہم نے آپ نے جو ہے بچوں کا بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ترقی عطا فرمائے اور ان کے ماں باپ کو ان بچوں کی طرف جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس مکتب کو قبول فرمائے، اور اس میں اس مکتب کے سرپرستان علماء کرام اور اس والے اساتذہ اور باجیاں، اللہ ان کو بھی جو ہے علم فرمائے اور دنیا آخرت میں ان کو نعمت بدل عطا فرمائے۔ کیونکہ قرآن کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک ایک آیت جو ہے ساتوں زمین اور آسمانوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت جو ہے ساتوں زمین اور آسمانوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ اس لیے جو ہے کبھی ہم قرآن جو ہے کسی کتب خانے میں جا کر لینا چاہ رہے ہیں
تو یہ نہیں بولنا کہ بھئی قرآن کی قیمت کیا ہے، یہ نہیں بولنا، بلکہ ہدیہ کیا ہے، کیونکہ اس قرآن کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ابھی آپ کے سامنے مولانا الطاف صاحب نے بہت بہترین انداز میں جو ساری باتیں رکھی۔ تو بزرگوں دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ جس محلے میں بچے قرآن پڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، جو پردے کے پیچھے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، باتیں نہ کریں، سیل فون ہے تو سوئچ آف کر لیں، توجہ کی بات سنیں۔ آئے گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور قرآن حدیث کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس پر سنیں گے اور عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ جو ہے سنیں گے ایک بولیں گے، سنیں گے ایک بولیں گے۔ ایک بار تو جو ہے ایک مولوی صاحب جو ہے گاؤں میں گئے، عورتوں کا بیان تھا، عورتوں میں بیان کرے، کیا بیان کرے؟ انہوں نے یہ کہا بیان کے اندر کہ عورت اپنے شوہر کا نام لے کے پکارے تو نکاح ٹوٹ جاتا، بولی کیا ٹوٹ جاتا؟ نکاح ٹوٹ جاتا۔ یہ ساری ماں بہنوں کے لیے بول رہا ہوں تاکہ خاموش ہو جائے۔ تو مول صاحب کیا بولے کہ عورت جو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنے سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہے۔ تو چنانچہ وہ عورت گھر کو گئی، نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے لگی۔ جب اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے لگی تو السلام علیکم رحمت اللہ بولا، تو اس کے شوہر کا نام بھی کیا تھا؟ رحمت اللہ تھا۔ اس کے شوہر کا نام کیا تھا؟ رحمت اللہ تھا۔ اب سوچنے پڑ گئی، ارے مولوی صاحب بولے شوہر کا نام لے کو پکارے تو نکاح ٹوٹ جاتا، بولے تو کیا بولے ان کیا کر رہے ہیں؟ اب سوچتے سوچتے کیا کری، تم جو ہے رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ نہیں بولی، تو اس کی 2 بیٹیاں تھی، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام سکینہ تھا۔ تو اس نے کیا کرے، السلام علیکم زینب کیا پا کرے، السلام علیکم سکینہ کیا پا کرے۔ تو ایسا جو ہے بات علماء کرام قیمتی آپ کے سامنے رکھ رہے، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو پھر کیا کی بولیں گے، کیا کی سنائیں گے، ارے مول صاحب آئے تو وہ بول گئے ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے مرد حضرات سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور ہماری ماں بہنیں جو پیچھے بیٹھی ہیں تو ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ سب سنیں گے نا، ایسا سے انشاءاللہ بولی ہماری بہنیں۔ تو الحمدللہ جو ہے بہت خوشی ہوئی، اس جو ہے محلے کے اندر ایک نبی کا باغ جو ہے الحمدللہ یہاں پر پیدا جو ہے چل رہا ہے، کیونکہ جو ہے بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ضرورت سے بعد جو ہے ضرورت ہونے کا پھر واپس اسی راستے سے آئے، اسی قبرستان پر۔ تو جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اسی قبر کے اندر کیا دیکھا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ بھئی اس میں عذاب ہو رہا تھا، پھر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ اس کی اولاد میں سے ایک نے جو میرا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بچہ جو ہے استاد کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو مجھے شرم آئے کہ میں اس کو عذاب دوں کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا بچہ کہہ رہا ہے، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا اور جو اس کے اوپر رحمت کو برسایا۔ تو اس لیے جو ہے آپ کے بچے استاد کے پاس ہو یا باجی کے پاس جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ رہے ہیں، اللہ 3 لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، ایک تو والد کی، اور دوسرے جو ہے ماں کی، اور تیسرے استاد کی جس نے سکھایا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن بہت بڑا جو ہے بہت بڑی طاقت ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، آسمان سے سب سے پہلے قرآن اترا، ارے کیا اترا بھائی، ارے بولو، قرآن اترا، علم اترا، اور سب سے پہلے اللہ کیا حکم دے رہے؟ قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو آج ہم کیا کریں بھائی، قرآن کو بازو رکھ دیے، ذرا سن نا، قرآن کو بازو رکھ ڈالے، واٹس ایپ پڑھ رہے ہیں، میسجہ پڑھ رہے ہیں، فیس بک پڑھ رہے ہیں، انسٹاگرام پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھ رہے۔ کہاں سے جو ہے برکت کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ برکت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، شفا اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں جو ہے صحت ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے
فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی دوا ہے. آج ہمارے پاس جو ہے دین کا ماحول نہیں ہے اور دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج گھروں کے اندر جو ہے ہماری ماں بہنیں ہمارے حضرات دور علم سے قرآن سے دور ہو رہے ہیں. لیکن آج کی اس ماحول سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں ہماری ماں بہن قرآن پڑھنے والی ہے, ہماری بیٹیاں بھی قرآن پڑھنے والی نظر آ رہی ہیں اور الحمدللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی قرآن کا جذبہ نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہے جہالت ابھی بہت ساری باقی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن بن جاتے تھے اور اس زمانے میں گھر میں کام کرنے والی بالیاں بھی حافظ قرآن تھی. کیا تھی؟ حافظ قرآن تھی. آج جو ہے دین کی محنت چھوٹ گئی تو جو علم کا اور قرآن کی عظمت, دین کی عظمت نکل گئی. اس زمانے میں جس زمانے میں جو ہے اسلام پر پابندی, نماز پر پابندی, مسجدوں پر پابندی لگی تھی, قرآن پر پابندی لگی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر اتنا شوق تھا علم سیکھنے کا. تو فرمایا زمانے میں ہر جگہ پولیس تھی, لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے جو ہے جنازہ بنایا جاتا تھا. جنازہ بولے تو کیا, ہمیں جو جنازہ لے جاتے نا ویسا نقلی, اس میں میت نہیں ہوتی لیکن نقلی جنازہ بنا کر 10-12 آدمی اس کو اٹھا کر لے کر جاتے جنگل میں اور وہاں پر گڑھا کھود کر رہتا. تو لوگ جو جنازے کو باہر رکھ کر سکھانے والا استاد اور سیکھنے والا اسٹوڈنٹ خبر میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے, خبر میں بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے. آج اللہ کا شکر ہے ہر محلے میں, ہر مسجد میں, ہر جو ہے ہر گھروں میں الحمدللہ ایک حافظ قرآن عالم دین ہے. لیکن آج جو ہے سیکھنے والوں کی کمی ہے. کیا ہے؟ سیکھنے والوں کی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا شوق اور ذوق عطا فرمائے اور اسی طرح ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی اور زیادہ قرآن کو سیکھنے کا ذوق عطا فرمائے. دیکھو ایک بات کیا ہے, قرآن کو سیکھنے میں نہیں پڑھنا ہے اور انگریزی میں نہیں پڑھنا ہے. بہت سارے مرد حضرات اور بہت سارے مستورات جو ہے اس بات میں جو ہے غفلت میں پڑے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا. ارے کس میں پڑھنا آتا؟ عربی میں پڑھنا نہیں آ رہا, تیلگو میں پڑھ رہے, انگلش میں پڑھ رہے. ہرگز تیلگو میں قرآن نہیں پڑھے, ہرگز انگلش میں قرآن نہ پڑھے, قرآن تو عربی میں پڑھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العربی والقرآن العربی, کہ میں عرب کا رہنے والا, میرا قرآن عربی میں اترا اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی. ارے کون سی ہوگی بولو؟ مردہ خبر میں جانے کے بعد فرشتے پوچھیں گے عربی میں تو مردوں کی آٹومیٹک زبان عربی بن جاتی. یہ تو جنت والے کی زبان ہے. اس لیے ہم تو قرآن کو عربی میں سیکھنا ہے. اور بہت سارے مرد حضرات عورتیں جو قرآن تو پڑھتی ہیں لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے. جیسے آج یہاں بڑی بات ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام گھر پر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اماں بھی موجود ہیں. تو اماں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہے سر کے بال نظر آنے سے فرشتے گھر سے چلے جاتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہ اماں جانا اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لی تو جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. تو اتنے میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اماں جان نے کیا کہ اپنے سر کے بالوں کو ڈھانک لیا. تو جبرائیل علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کہاں چلے گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اہلیہ کے بال نظر آ رہے تھے جس سے میں غائب ہو گئے, چلا گیا گھر سے. اب بتاؤ تو ہمارا رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پاکیزہ معاشرہ سکھا کر گئے کہ بھئی ایسی پاکیزہ معاشرہ سکھا کر. تو اس لیے جو ہے عورت گھر میں تو اس کی آواز گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے, کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے. عورت کی آواز بھی کیا ہے؟ پردہ ہے. ہماری بیٹیاں جو ہے قیامت کو قریب کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ہماری بیٹیاں جو پردے کے پیچھے بیٹھے ذرا غور سے سنیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا. آج ہماری بیٹیاں اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں, جھنگا دے رہے ہیں, کیا کی باتیں بول رہے ہیں جس سے ماں کا دل کتنا چور ہو رہا ہے. ایسی باتیں بول رہے ہیں کہ بیٹی کے بارے میں, بچوں کے بارے میں سوچ کر ماں کو بی پی آ گئی, شوگر آیا, ہاں کیسے بیماریوں میں مبتلا ہوئی بچوں کی ٹینشنوں سے, بچوں کی ٹارچر کرنے سے. ماں باپ جو بیمار ہو جا رہے ہیں. لیکن آج ہمارے بچوں کو ماں باپ کی قدر نہیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے, ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے. ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم کو زبان سے کلمہ نہیں کر رہا تو اللہ کے نبی پوچھے ان کے ماں باپ زندہ کہ ماں زندہ بلاؤ, تو ماں کو بلائے گا, کیا بات ہے؟
کہ تیرے بیٹے کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ میں ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ کہا معاف کر دے. نہیں معاف کر دے. کہا کہ اس کو لے جا کے آگ میں ڈال دو. تو ماں نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو معاف کر دوں. کیوں؟ ماں باپ کا دل دکھایا بیٹے نے, ماں باپ کو ذلیل کیا, ماں باپ کو جو ہے بے عزتی کی, تو اس وجہ سے زبان سے کلمہ نہیں کر رہا. نبی موجود ہے, بتائیے. جیسے ماں نے کہا کہ میں نے معاف کیا تو زبان سے کلمہ نکلا. آپ کو واٹس ایپ دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا, میسجاں دیکھنے سے, انسٹاگرام دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا. آپ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, حج کا ثواب ملے گا. ہاں حج کا ثواب ملے گا. آپ گھنٹے ہم واٹس ایپ میں دیکھے رہتے ہیں, اگر وہی دیکھنا اپنے ماں کو دیکھے کتنا ثواب ملے گا. ماں باپ کی بات سنے کتنا ثواب ملے گا. تو اس لیے جو ہے آج دین کی بہت محنت کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو ہے ہماری بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا, اپنے بچوں کو تو آپ انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, بڑے سے بڑے آفیسر بنائیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے دیندار بنائیے. سب سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے دیندار بناؤ, چاہے بچے ہو بچہ ہو. ڈاکٹر بنانے سے پہلے دیندار بناؤ, IPS آفیسر بنانے سے پہلے دیندار بناؤ. ہمارا بچے ہر قوم میں آگے ہو, ہر کہ بھئی کلکٹر بنے, انجینئر بنے, اچھا سے اچھا ایڈوکیٹ بنے, اچھا سے اچھا ڈاکٹر بنے, لیکن دیندار بنانا ضروری ہے. ایک باپ آ کر بولا امیر صاحب میرے بچوں کو جماعت میں لے جاؤ. ارے کیا بات ہے بھائی کہ میرا بچہ انجینئر ہے, سافٹ ویئر ہے, لیکن جب میرا بچہ بستر پر سوتا ہے اللہم بسم کا منہ تو آیا نہیں پڑتا. کیا کر رہا؟ جیسے عیسائی میں کرتے نا ایسا منہ کے سو رہا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ عیسائی نہ ہو جائے. تو اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے. علماء اکرام نے کیا فتویٰ دیا؟ ایسی کالجوں میں اپنی بچی کو پڑھانا حرام ہے جن کالجوں میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کلاس میں اور ایک بینچ میں بیٹھ رہے ہیں. ایسے کالجوں میں پڑھانا حرام ہے. آپ پڑھائیے لیکن دین کے دائرے میں رکھ کر آپ دنیا کا علم سیکھیے. اگر ہم نے بچوں کو دین سے واسطہ نہیں کیا تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ کارمنٹ جا رہا, اسکول جا رہا, ہم نے مکتب کی فکر نہیں کی, ان کو جو ہے دیندار نہیں بنایا, ان کو مکتب سے نہیں جوڑا, تو 7 سال کے بعد بچہ اسکول سے نکلے گا تو کافر بن کے نکلے گا. آج ہمارا پیسہ ہمارا ہے, ڈونیشن ہمارے, فیسا ہمارے, کپڑے ہمارے, لیکن ہم اپنے بچوں کو یہودی نصارہ کے گود میں بٹھا رہے ہیں. ہمارا بچہ گھر میں آ کر السلام علیکم امی جان نہیں بول رہا, السلام علیکم دادی جان نہیں بول رہا, السلام علیکم نانی جان نہیں بول رہا, گڈ مارننگ کہتے. کیا بول رہا؟ گڈ مارننگ ڈیڈ کہتے, گڈ مارننگ میم کہتے. یہ کیا بھی شارٹ کٹ میں نام, یہ کیا سکھا؟ تو سلام سے برکت آتی ہے. ہاں گھر میں سلام کر کے داخل ہونا, دعا پڑھ کے داخل ہونا, سیدھے پھر سے داخل ہونا, سورہ اخلاص پڑھ کر داخل ہونے پر اللہ اس گھر میں اتنی برکت دیتے ہیں کہ جس گھر میں جن آنے کی سنتوں کی برکت سے وہ دوسروں کو کھلانے والے بن جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرنا. ایک پروگرام تھا ٹی وی کے اندر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو پوچھا جسے وہ آتے کیا نام ہوا, کوٹ پڑھنے کا کروڑ پتی کرے, تو مسلمان کا نام آیا. تو پوچھنے والا پوچھ رہا کہ بھئی یہ بتاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو ہے حضور کو کیا لگتی ہے, بیٹی لگتی, ماں لگتی, بیوی لگتی. اور وہ انجینئر اتنے بڑے پڑھے, دنیا کا تو بہت نالج تھا لیکن دین میں زیرو تھے. تو انہوں نے کیا بولا؟ ماں بول دیا. عائشہ کو اما عائشہ کیا بول دیا؟ ماں بول دی, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں لگتی ہے, بیوی نہیں. تو آج ہمارا حالت یہ ہے. آج ہمارے بچوں کو اٹھا کر پوچھو کہ ہیرو کا ڈیٹ آف برتھ کیا پورا بتا دے گا, کرکٹ کھیلنے والے کا نام پوچھو پورا بایوڈیٹا بتا دے گا. لیکن ہمارے بچے سے پوچھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کہاں پیدا ہوئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے, ان کے کیا نام ہیں, ان کو نہیں معلوم. کیوں؟ آج ہم نے دین کی فکر نہیں کی. تو الحمدللہ, لیکن آج اس محلے میں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ بھئی ہمارے ہر گھر کے بچے اور بچیاں قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ سورہ سیکھ رہے ہیں, حدیثہ سیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ اس کو اور آگے بڑھانا ہے. یہ کب ہوگا بھائی دوستو؟ یہاں پر جتنے محلے کے گھر ہیں, ہر گھر کتنے گھر آئے ہیں جمیل بھائی؟ یہاں ماشاءاللہ بچے کتنے پڑھ رہے ہیں بتائیے؟ 230 گھر آئے ہیں اور 70 بچے پڑھ رہے ہیں. کیا برابر ہے یہ؟ ارے بولو بھائی, ایک گھر میں 4 بچے, 3 بچے, اس حساب سے لگاؤ کتنے بچے ہو جاتے. پھر تو 500 میں سے 70 بڑھ رہے, اور باقی کہاں ہیں؟ گلوڈ میں ہے, نیل بھائی, ہاں کہاں بیٹھے ان کا ان کی وقت کہاں بستروں میں ہے بول رہے. تو اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے, ہماری ماں بہنوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جتنی بہنیں یہاں پر آئیں ان کے تو بچے پڑھ رہے ہیں,
لیکن آپ کے محلے کے اطراف آپ کے رشتہ دار ہے، خالہ ہے، جو بھی ہیں، ان سے بھی گزارش کر کے مکتب میں جو ہے بچوں کو بھیجیں. یہ بہت کم ہے اور زیادہ ترقی ہونا. انشاءاللہ پھر آئندہ جلسہ ہوگا. ایسی کارگزاری آنا ہے کہ بھئی یہاں پر جتنے محلے ہیں، محلے کے گھر ہیں، ہر گھر میں بچے قرآن پڑھنے والے بن گئے. کیا بھی کریں گے انشاءاللہ؟ بھوپال کے پاس جو ہماری جماعت گئی تھی راحت گڑھ 150 کلومیٹر 700 گھر مسلمانوں کے ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا 700 گھروں کے اندر 500 حافظ قرآن ہیں. ہر گھر میں اللہ مسجد صبح ہوتی ہے کونے سے لے کر قرآن پڑھتے بیٹھے. تیسرا جو ہے آج گلیوں سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی، گانے بجانے کی. ایک ماحول ہم ایسا بنانا ہے، ہماری ماں بہنیں ارادہ کر لیں گی تو انشاءاللہ آج سارا ریموٹ عورتوں کے ہاتھ میں کہ بھئی عورتیں جیسے بولیں گی مرد ویسے چلیں گے. اس لیے اگر آپ فکر کر لیے تو انشاءاللہ سارا محلہ دیندار بن جائے گا، سارا محلہ حیا والا. اور سارا محلے میں رہنے والی پردے والی بہنیں، ہماری ماں بہنیں پردے میں آئیں گی، ہمارے بچے حیا میں آئیں گی اور پردے میں آئیں گی. تو انشاءاللہ یہ آپ کی فکروں پر ہوگا. آپ فکر ٹھان لیے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس لیے ہماری ماں بہنیں بھی ارادہ کریں کہ آپ بھی قرآن سیکھیں. باجیاں 3:30 بجے سے 3:30 بجے سے جو ہے ہمارے غوث بے کی اہلیہ سکھا رہی ہیں آپ کے محلے میں. تو ہماری ماں بہنیں جو نہیں پڑھ رہی ہیں آج سے ارادہ کرو وہ بھی جو ہے قرآن سیکھیں اور جو ہے اور سورہ سیکھیں، دعائیں سیکھیں اور موٹے وضو کے مسائل کو سیکھیں. تو انشاءاللہ سکھانے والے موجود ہیں، سیکھنے والے آج نہیں آ رہے. تو آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کی فکر کریں. جو بہنیں یہاں پر اس وقت آئی ہیں اس جلسے کے اندر اور وہ آج تک جو ہے مکتب کو یعنی عربی پڑھنا نہیں جانتے، تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا. علم سیکھنے سے شرم نہیں کرنا چاہیے. ہاں کہ علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنا. آپ 7-8 مہینے اگر پابندی کے ساتھ 1 گھنٹہ نکال کر باجی کے پاس جا کر قرآن سیکھیں گے تو میں انشاءاللہ یقین کے ساتھ یہ بات بول سکتا ہوں کہ 7-8 مہینے میں انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنے والی بنیں گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی جو ہے رسالدار مسجد ہے، عیدگاہ مسجد ہے، آپ بھی جو فجر کی نماز کے بعد کہیں بھی مولانا غوث راشد صاحب ہیں تو ان کے پاس جا کر فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد وقت نکال کر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ علی بے کی کتاب لے جا کر روزانہ قرآن سیکھے تو انشاءاللہ آپ بھی جو قرآن پڑھنے والے بنے. کیا وہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو قبول فرمائے اور ان جلسے کو کامیاب. بہت ہی کم وقت میں، مختصر وقت میں حضرت والا نے ہمارے درمیان حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کی جو سخت ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر بچوں کے عقائد درست ہو، بچوں کے نظریات کو صحیح کرنا ہے. ورنہ یہی بچے آج کے بچے ہیں، کل کے بڑے ہو جائیں گے. اگر ہم ان کے اندر دینی تعلیم کو نہیں ڈالیں گے، دینی اوصاف کو نہیں پیدا کریں گے، یہی بچے ہمارا سہارا بننے کے بجائے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے بالکل اپوزٹ آ جائیں گے. تو ماں باپ بڑے ہونے کے بعد بچوں کو کوسیں گے کہ بھائی کیسی اولاد ہمیں پیدا کر لی ہم نے. اس لیے ابھی بچوں کے بچپنے میں اگر ہم ان کے دین کی خدمت کا اور دینی تعلیمات کا اگر ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے ہمارے لیے ہماری زندگی میں بھی سہارا بنیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا نیک نامی کا ہونے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہماری اسی چھوٹی سی دعوت پر اپنا قیمتی وقت دعوت تبلیغ کی دن بھر محنتیں اور مدرسے کی ذمہ داریاں حضرت والا مصروفیت رہتی ہوئی ہے، باوجود اس کے ہماری چھوٹی سی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائیں. آپ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی حضرت والا نے خطاب فرمایا ہے ہمیں اسے اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بیان ہمارے درمیان ہے. اس بیان سے پہلے میں اجازت لے کر ذمہ داروں کمیٹی سے آئے ہوئے علماء کا اکرام کرنے کے لیے ان کی شال پوشی کرنے کی میں اس کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. لہٰذا کیونکہ اب جو آخر میں جو بیان ہونے والا ہے وہ ہمارے اس مدرسے کے سرپرست ہیں حضرت مولانا محمد جابر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم. وقتاً فوقتاً ہمیں بہت ساری رہبری اور بہت سارے مشورے اور رائے دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح مدرسے کو آگے بڑھانا ہے، اس میں کس طرح ترقی کرنا ہے. حضرت والوں کے قیمتی رائوں سے یہ ادارہ چل رہا ہے. اور آپ حضرات کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا کہ کہا گیا کہ جیسا کہ اسکولوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں تو 1-1 ہفتہ 10-10 دن جیسے دسہرے کا موقع پر، گنیش کے تہوار کے موقع پر بچے کیا ہے مکتب خالی ہو جاتا ہے، آدھے بچے سے زیادہ مکتب خالی ہو جاتا ہے.
اس لیے میری والدین سے گزارش ہے کہ 1-2 دن جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہفتہ اتوار اس طرح چھٹی لے کر چلے جائیں، پھر پیر کے دن سے کیا ہے لا کر مکتب میں شامل کر لیں۔ اسکول کی چھٹی ہو یا نہ ہو لیکن مکتب کی چھٹی نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھنے تک، قرآن کے ختم کرنے کا اور بچے قرآن کی چند صورتیں یاد کر لینے تک کیا ہے مکتب کے اندر مکتب کی ناغہ نہ ہونے دے، غیر حاضری نہ ہونے دے۔ اگر ایک دن بھی غیر حاضر ہوگا تو بہت نقصان ہوگا۔ یہاں ہفتے 10 دن اگر بچے غیر حاضر ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم اس کو محنت کرنا پڑے گا۔ ہفتہ 10 دن جا کر 3 مہینے 4 مہینے کی محنت کیا ہے ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے والدین خصوصی طور پر اس بات پر توجہ دیں اور دھیان رکھیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے آئے ہوئے علماء اکرام میں سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ذمہ داران کمیٹی صدر صاحب مورا صاحب سے کہ وہ ہمارے اس جلسے کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں جابر حسین صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں ہمارے اس جلسے کے آج کے جو مہمان خصوصی ہیں ہمارے شہر کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عبد الباسط صاحب دامت برکاتہ کی شال پوشی ہمارے عارف بھائی کریں گے۔ عیدگاہ مسجد کے کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں عارف بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا کی شال پوشی فرمائیں۔ اس کے بعد میں نوجوان عالم دین ایک ہی فون کی دعوت پر حضرت والا نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر اس جلسے میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی کتابات سے قرآن کی درستگی اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ خواتین کا بھی جیسا کہ ذکر آیا 3:30 بجے سے 5 بجے تک کا وقت جو خواتین کا یہاں پر بڑے خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں سب کام کاج سے فارغ ہو کر 3:30 کا وقت فری رہتا ہے، اس لیے مکتب شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ وہ بھی 4-5 مہینے سے چل رہا ہے۔ یہاں جو گھر کا اوپر کا حصہ تھا سیڑھیاں چڑھنے میں بہت ساری خواتین کو دشواریاں ہو رہی تھی، اس لیے بہت ساری خواتین آنے سے رک گئی تھی۔ اب الحمدللہ نیچے کا حصہ ملا ہوا ہے، نیچے کا گھر سہولت کا گھر ملا ہوا ہے، اس لیے وہ خواتین جو سیڑھیاں رہنے کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی وہ خواتین بھی آ کر شوق سے ذوق سے کیا ہے 3:30 کے جو وقت رکھا گیا ہے بڑی خواتین کا اس میں حصہ لے کر اپنے قرآن کو پہلے سے اگر سیکھ کر ہیں تو اس کو درست کریں، یا کچھ بھی نہیں سیکھے ہیں تو ابتدا سے سیکھنا شروع کریں اور ضروری مسائل اپنے سورے پڑھنے کے قرآن کے وظائف اذکار نماز جو بھی ہیں تمام کیا ہے سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ کیا ہے مؤثر یعنی بہترین اور ماہر جو باجی یہاں آ رہے ہیں جو ہمارے غوث بھائی کی اہلیہ ہیں زوج محترمہ ہیں وہ پڑھانے آ رہی ہیں۔ وہ عالم خان صاحب جو مرحوم مولانا عالم خان صاحب تھے ان کی وہ دختر ہیں، بڑی صلاحیت مند باجی ہیں، لہٰذا ان سے آ کر خوب آپ استفادہ کریں وہ بھی علم حاصل کریں۔ اس کے بعد میں ہمارے نوجوان عالم دین مولانا الطاف صاحب رشادی دامت برکاتہ کی شال پوشی ہماری مسجد کے امیر صاحب جمیل احمد صاحب کریں گے۔ جمیل احمد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں امیر صاحب سے کہ وہ مولانا الطاف صاحب کی شال پوشی فرمائیں۔ اور اس کے بعد میں اس مدرسے میں الحمدللہ چند مہینوں سے پابندی سے خدمت کرنے آ رہے ہیں مولانا شفیع اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے سرپرست مولانا جابر حسین صاحب آپ کی شال پوشی فرمائیں گے۔ مولانا آتے تھے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کریم مسجد جو نئی بنی تھی تندور کے پاس اس میں امامت بھی آپ کرتے تھے، وہاں سے کچھ وجوہات کی بنا پر نکلنا پڑا، تو اب رمضان کا قیمتی موقع ہے اس کو بھی ضائع کیا، اس لیے گاؤں والوں نے ان کو بلایا، اپنے گاؤں میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بہت قبول اور منظور فرمائے۔ لہٰذا غوث صاحب جو مولانا جو ذمہ دار ہے انشاءاللہ ان کی شان اڑائیں گے، مولانا ہمارے جوان صاحب کو اڑائیں گے۔ یہ ہمارے مولانا ماشاءاللہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ مکتب کو چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آ رہے ہیں، فکر کے ساتھ کریں گے۔ اللہ ابھی ہمارے مولانا کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اور
मदरसे को भी और मकतब को भी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना बहुत मेहनत करे तो हम आकर गए, बहुत फिक्र के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, बहुत हिस्से का है हमारे मौलाना गौस साहब, इंशाल्लाह बहुत फिक्र के साथ करे और तरक्की अता फरमाए, यहाँ से आलिमा हाफिजा बनकर जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा इकराम का मुख्तसर तहनीती प्रोग्राम, एजाज़ी प्रोग्राम अमल में आया। हम इन उलमा इकराम को क्या दे सकते हैं, इनके लिए देने के पास हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला के पास हम सबको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा था इन उलमा इकराम, इन हज़रात उलमा इकराम के लिए जो आपने कबूल कर लिया। अल्लाह ताला हम सब के देने को कबूल फरमाए। और आप हजरात से गुजारिश है कि हर आलिम दीन जिस मोहल्ले में भी हो, जिस मस्जिद में भी हो, उसका हम खूब से खूब इकराम करते रहना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन अपनी तरफ से जैसा भी हो उनको तोहफ़े तहाइफ, उनको हदीये से नवाजते रहना चाहिए। अल्लाह ताला उससे बेहद खुश होते हैं। हदीये तोहफ़े तहाइफ देना आपस में मोहब्बतों को और जोड़ को पैदा करता है। लिहाजा एक माहौल बनाना चाहिए जो माहौल हमारे शहर में बहुत कम हमको नज़र आता है।